الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إنا أنزلنا بلا شبہ اتارا ہم نے إلیک تیری طرف الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ لتحکم بین الناس تاکہ فیصلہ کرے آپ لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ اس چیز سے جو تجھے اللہ نے دکھایا ہے. ولا تکن اور مت ہو تو للخائنین خصیما واسطے خیانت کرنے والوں کے جھگڑا کرنے والا. واستغفر اللہ بخشش طلب کیجئے اللہ سے. ان اللہ بلا شبہ اللہ کان غفورا رحیما ہے بخشنے والا رحم کرنے والا. ولا تجادل عن الذین اور مت جھگڑا کر تو ان لوگوں سے یختانون کہ وہ خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنی جانوں میں. ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا من کانا اس شخص سے
اس شخص کو جو ہے خوانا اثیما، بہت ہی خیانت کرنے والا، بہت جھگڑنے والا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے سورہ النساء میں 3 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کا ترجمہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اپنی بساط کے مطابق ہر انسان جب تک یہ کوشش نہ کرے کہ میں عملی طور پر اس کے مطابق ہوں، اس کا سننا سنانا بے مقصد اور بے فائدہ ہے. اور اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے فائدے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کائنات کے اندر جس زمانے میں بھی لوگ اپنے اپنے وقت میں اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان لوگوں کے کردار سے ہی اصل میں تو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ ان کا کردار کیا تھا، معاملات کیا تھے، کیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے. جیسے کردار کے لوگ پیچھے گزرے ہیں، بالکل سیم حالات آج زمانے کے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آج ہم اس زمانے کو ترقی والا زمانہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ترقی ہو چکی ہے، اور پچھلے لوگوں کے متعلق ہمارا یہی خیال ہے کہ ان کے ہاں چونکہ یہ جو آج ہمیں سہولتیں میسر ہیں ان کو نہیں تھی، اس لیے وہ ہم سے بہت پیچھے اور بہت بیک پر تھے. قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم یہ بات واضح کرتا ہے کہ تم کوئی نئی قوم نہیں ہو جن کے ہاں یہ ترقی جو آج تم سمجھتے ہو، یہ بڑی ترقی والا زمانہ یہ تمہارا ہی کوئی زمانہ ہے. نہیں، بلکہ تم سے پہلے بڑی بڑی ترقیاں کی ہیں قوموں نے. آج بھی ان ترقی سے جو گہ گزرا زمانہ ہم سمجھتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں کبھی ہمیں دیکھنے کو مل جائے نا تو حیرت گم ہوتی ہے کہ یہ کیسے یہ سارا سلسلہ ہوتا رہا. اور ابھی دور کی بات نہیں ہے، آپ یہ لاہور چلے جائیں، آپ شاہی قلعہ دیکھ لیں، باقی اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ایسی موجود ہیں کہ انسان دیکھتا ہے حیرت گم ہو جاتی ہے کہ آج اتنے ترقی پذیر زمانے، اتنا ترقی یافتہ زمانے میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، وہ والے لوگ جس دور سے گزرے ہیں، آخر انہوں نے یہ ساری چیزیں کیسے اتنی تیار کی. اگر ان چیزوں کو بغور دیکھنا شروع کر دینا انسان، تو ایسی ایسی چوب کاری کی ہوئی ہے یہ دیواروں کے اوپر، یہ دروازے، یہ سیٹنگ، یہ کھڑکیاں، ان کی یہ سیڑھیاں آنے جانے کا جو سلسلہ طریقے، وہ دیواریں اتنی اتنی بڑی،
یعنی انسان سوچ میں پڑ جائے کہ یہ کہاں سے وہ لوگ تھے، کیسے یہ سارے کام کرتے رہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کٹرے والی مسجد کو جب شہید کر کے دوبارہ بنایا گیا، کوئی بہت دور کی بات تو نہیں ہے، 82 83 84 کا زمانہ آپ دیکھیں، وہ گارڈر جس ڈھانٹ کے اوپر تھا، جس گارڈر کو اتار کر کرین نے اتارا اور پھر کاٹ کر وہاں سے پیس کر کے لے گئے تھے، وہ کون سا زمانہ ہوگا جب اس کی تیاری کر کے اسے وہ بنایا گیا اور چڑھایا گیا تھا۔ اور ابھی وہ لوگ جو وہاں بیٹھتے تھے، کبھی آپ دیکھیں، کبھی وہ نقشہ یاد ہو اگر، تو بڑا گارڈر تھا، اس کی پوزیشن یہ ہے کہ مسجد کی دیواریں باہر ہیں اور گارڈر چھوٹا ہو گیا ہے۔ اب وہ ڈانٹ بنا کر اس گارڈر کو اس انداز سے ڈالا گیا کہ اس کے اوپر پھر دوسری دیوار کھڑی کر کے چھت بھی ڈالی، اوپر کمرہ بھی بنا اس کے، وہ ڈانٹ کے اوپر پورا کھڑا ہے۔ تو آخر یہ سارا کچھ کرنے والے، وہ دماغ، وہ سوچ، وہ عقل، وہ فکر، وہ کام سارا ہوتا رہا۔ زمانے نے جو ترقیاں کی ہیں، یہ تو ابھی بالکل قریب کی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ پچھلے زمانوں کی دیکھیے، قرآن کریم کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے کہ قوموں نے کس طرح سے انہوں نے پہلے یہ کیا کہ پہاڑ کاٹ کر ان سے پتھر نکالے اور پتھروں کے گھر بنائے۔ پھر قوم اپنے کردار کی وجہ سے جب عذاب میں مبتلا ہوئی، پتھروں سے بنے ہوئے گھر تباہ و برباد ہوئے، تو ان سے آگے سوچ والی قوم آئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو دیواریں یا یہ جو مکانات تیار کیے تھے نا پتھروں سے، یہ اصل میں بنانے میں کمی رہ گئی تھی، ہم پہاڑوں کے اندر جگہ بنائیں گے اپنی رہنے کی۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر پہاڑ کھود کر اس میں اپنے مکانات بنائے۔ لیکن قوم کے کردار کی وجہ سے جب وہ قوم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئی تو وہ بستیاں تہس نہس کر کے رکھ دی گئیں اور پتہ بھی نہ چلا کہ کیا ہوا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے زمانے میں بھی یہی بات تھی، آج بھی یہی ہے کہ جب بھی قوم بے راہ رو ہوتی ہے تو وہ اپنی بے راہ روی کو لوگوں سے تو ہر لحاظ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کل بھی کرتے رہے، آج ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ جتنی برائیاں ہیں، جتنی بے راہ روی ہے، اس کو لوگوں سے چھپایا جاتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی چھپا سکتا ہے؟ اور عذاب میں مبتلا لوگ کرتے ہیں، عذاب تو اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے اور اللہ سے کچھ چھپا ہوا ہے نہیں۔ فرمایا جب یہ باتیں کرتے ہیں نا تو یہ چھپتے پھرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات دوسرے تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ بات جہاں اصل پہنچنا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے، یعنی اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے تو وہ کوئی سلسلہ بیچ میں ضرورت ہی نہیں نا۔ یہ وہ سلسلے ہیں جو اس لیے بار بار ان کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ہم اپنی کچھ اصلاح کا سوچیں۔ کہ زمانے گزرتے جا رہے ہیں، گزر گئے ہیں، بے شمار زمانے ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، آج ان کے حالات پڑھ کر ہم اپنے آپ کو کچھ تبدیل کریں، کچھ تھوڑا سوچیں کہ یہ زمانہ ہمارا بھی نہیں رہے گا۔ خیال ان کا بھی یہی تھا
کہ ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارا اقتدار یہ ہمیں بچا لیں گے، لیکن زمانے میں کسی کو بھی اس کی دولت نے، اس کے اقتدار نے، اس کے عہدے نے نہیں بچایا۔ جب بھی پکڑی گئی قوم تو وہ حال کرتے رہے، ما اغنا انی مالیا ہلاک انی سلطانیہ۔ کہ میرا مال مجھے کفایت نہ کر سکا، بلکہ الٹا یہ ہوا، ہلاک انی سلطانیہ، میری سلطنت نے ہی مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے کچھ قریب آئیں اور اس کو سمجھیں۔ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ حق اصل میں کیا ہے؟ یہ حق اور باطل کے درمیان کسوٹی ہے قرآن، کہ آپ جب فرق تلاش کریں حق اور باطل کا، آپ قرآن میں آ جائیں، آپ کو حق اور باطل دونوں جدا ہوتے نظر آ جائیں گے۔ لیکن قرآن کے قریب حق اور باطل کو جدا کرنے کے لیے تو ہم آئیں تو ضرور آئیں، کیونکہ ہم چاہتے ہی یہ نہیں ہیں کہ حق اور باطل جدا ہو، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ حق اور باطل اس طرح ملے رہیں کہ باطل کے اوپر حق کا پہناوا بنا دیا جائے۔ جس سے باقاعدہ منع کیا گیا تھا، لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو اس طرح آپس میں گڑبڑ نہ کرو کہ وہ حق کو چھپا دو، یہ آپس میں ملبوس کر دو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو تم چھپا جاؤ۔ حق کیا ہے اس کی وضاحت ہی نہ ہونے دو۔ اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ میں ایک بار نہیں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بہترین طریقہ جو اس کا اختیار کیا گیا وہ ہے ہی یہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن پھر ساتھ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ساتھ اور ہونا چاہیے، کہ وضاحت اس میں نہیں ملتی۔ وضاحت کے لیے کچھ چاہیے ہمیں، یہ وضاحت نہیں کرتا۔ آپ پوچھئے کہ اللہ کے بندوں اگر یہ وضاحت نہیں کرتا تو پھر یہ ہے کس لیے؟ یہ پھر کرتا کیا ہے؟ اور پھر دلیل کے طور پر ان عبادات کو سامنے رکھ لیا جائے گا کہ جی نماز دیکھیں، روزہ دیکھیں، حج دیکھیں، زکوٰۃ دیکھیں، احکام سارے موجود ہیں۔ یہ سارے احکام ادا کیسے کرنے ہیں؟ ظاہر ہے اس کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا ہمیں۔ وہ اللہ کے بندوں کا بھی اتنا تو سوچو کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کون سی کتاب تمہیں ملے گی جو تمہیں وضاحت کرے گی؟ یہ سمجھ آنے والی شے نہیں ہے، اس کے اندر بھی وضاحت نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ میں نے ایک بار نہیں بار بار عرض کرتا ہوں
کہ سب سے پہلی چیز جس پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں نماز کا حکم قرآن میں موجود ہے، وضاحت تو اس کی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن بتائے گا؟ تو پھر یہ کہاں سے ملے گی؟ یہی سوال ہے جو اٹھایا جاتا ہے، پچھلے جمعہ بھی جمعے کے بعد یہی اٹھایا گیا نا، پھر وہ وضاحت کہاں سے ملے گی؟ پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ قرآن میں وضاحت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ قرآن میں وضاحت نہیں ہے، تو پھر سب سے پہلے تو آپ نے قرآن کے اوپر ایک یہ جھوٹ لگا دیا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تفصیل لکل شے، ہر شے کی تفصیل اس میں ہے۔ آپ کو اس کی تفصیل نہیں ملی نا، تو پھر اس میں جھوٹ بولا، یعنی اللہ کی کتاب جھوٹ ہے اس میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر اس میں سچ ہے تو پھر اپنی تفہیم کو صحیح کیجئے، غلط رستہ اختیار کرنے کی بجائے رستہ صحیح رہنے دیجئے، اپنے آپ کو بدل لیجئے۔ یعنی آپ ایک ایسی پٹڑی پر جا رہے ہیں جو آپ کی منزل کی طرف نہیں جاتی۔ آپ حالات دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ رستہ وہ نہیں ہے جو پہلے جس سے ہم گزرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹرین میں ہیں اور ہم اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ پھر جب منزل نہ ملے تو کہتے ہیں سفر بھی کیا ہے، منزل نہیں ملی۔ بھائی منزل کیسے ملے گی جب آپ اس رستے سے جا ہی نہیں رہے؟ وہ رستہ ہی آپ کا نہیں ہے جو اصل میں دین کا رستہ ہے، جو آپ کی منزل کو جانے والا رستہ ہے، وہ رستہ ہی آپ نہیں اپنا رہے۔ تو جب تک اس رستے کو آپ نہیں اپنائیں گے، آپ اس وقت تک اپنی منزل نہیں پا سکتے۔ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ ہم نے یہ کتاب جو نازل کی ہے اس کا مقصد کیا بتایا ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان کسوٹی ہے۔ اور یہ ابتدا میں بتا دیا کہ ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ ھدی للناس بھی یہ ہے، ہدایت اللہ نے قرآن میں رکھی، اور ہم اپنے ان اندھیروں سے نکلنے کی بجائے ہم نے دیکھا کہ باہر روشنی ہے، آپ نے اندر روشنی کرنے کی بجائے باہر سے روشنی لینا شروع کر دی۔ تو وہ چیز جو اندر تھی وہ باہر تلاش کرنے سے کہاں سے ملے گی؟ آخر چیز اندر ہے، روشنی باہر جا کر ہم نے دیکھی، اس روشنی کو جا کر ہم نے وہاں سے تلاش کرنا شروع کر دیا، کیسے ملے گی؟ ھدی للناس کہا، کس کو؟ قرآن کو۔ یعنی لوگوں کے لیے ہدایت قرآن میں تھی، ہم نے قرآن کو چھوڑا اور غیر قرآن جو کتابیں تھیں ان میں سے ہدایت تلاش کرنا شروع کر دی۔ آخر وہاں سے ہدایت کیسے ملے گی؟ اگر اس میں ہدایت رکھی ہوتی تو اللہ یہاں بتا دیتے کہ بھئی یہ کوئی کتابیں اور بھی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب یہ ایک ہی کتاب ہے، یہی وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، جس کے متعلق یہ بات قرآن نے کہی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی اس کے متعلق نہیں یہ فرمایا گیا
ہاں جب قرآن کی بات آتی ہے تو اس کے متعلق کہا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی۔ لیکن بڑا افسوس یہ ہے کہ اکثریت علماء نے یہ تسلیم بھی کیا، لیکن اس کے باوجود وہ ساری باتیں جو ادھر ادھر سے پڑی ہوئی تھی۔ ابھی میں ایک بات اور عرض کر دوں، ہے بڑی دل تھام کے سننے والی، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، تسلیم بھی کرتے ہیں، ہمیں کہاں سے ملی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بیچ میں اور کوئی رستہ اور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا، تحریر کروایا، تحریر کیا اور پھر محفوظ کیا، محفوظ دے کر گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے علاوہ کوئی چیز جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کی ہو یا کرائی ہو، کوئی شے ایسی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ قرآن کی بات ہوتی ہے کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اللہ رب کریم نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے۔ آپ کتب روایات میں سے کسی ایک روایت کو اٹھائیے جس میں یہ ہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال ان رسول اللہ۔ یعنی آپ جب بھی اس بات کی طرف جائیں گے تو دو بار یہ بات ہے۔ آپ نے کبھی کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی، کبھی ایسا بھی کہا ہے؟ کیا کہ قال اللہ تعالی، اللہ رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ ہمیں اصل جو دین کی تلاش تھی وہ قرآن میں تھی، لیکن جب دین کی تلاش ہو قرآن میں اور ہم دین تلاش کریں زمانے کی کتابوں کے اندر، وہ کتابیں جو ہم دین کی کتابیں آج خود سب سمجھتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم ہی میں سے وہ انسان ہیں، یہی شکل و صورت ان کی ہے، ایسے ہی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابھی موجود ہے، اور انہوں نے ایک نبی تسلیم کر لیا، کہیں ایک پیچھے بھی گزرے۔ آج ہم ان کو کافر کر دانتے ہیں اس لیے کہ نبوت کے اندر کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سلسلہ ختم ہے، کوئی نیا پرانا رسول زمانے میں آنے والا نہیں ہے۔ تو جو کوئی رسول آنے والا نہیں ہے تو کتاب آنے والی کیسے ہو سکتی ہے؟ یا آپ بتائیے کہ یہ جو کتاب آئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے آ گئی، کوئی ایک کتاب اٹھا کر کہیے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کے متعلق تحدی اور چیلنج ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں متضاد باتیں نہیں ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کبھی یہ اور کبھی وہ نہیں کہا گیا،
یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر ایک چیز حق اور سچ ہے. آپ زمانے میں کسی ایک کتاب کو اٹھا کر اس پر ہاتھ رکھیے اور کہیے کہ یہ سارے کی ساری سچ پر مبنی ہے کوئی تو لے آئیے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. کوئی ایک کتاب اٹھا لیجئے اور اس پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ اس کے اندر ہر بات سچ ہے کوئی تو لے آئیے. اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے قرآن بار بار کہتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب. اگر اور بھی کچھ منزل ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خفی شکل میں تھا تو فرمایا یہ جانا چاہیے تھا انا انزلنا الیک الکتب. واحد کیوں کہا؟ جمع کیوں نہیں کہا؟ ہاں آپ پورا ذخیرہ ہے قرآن کریم کھولیے کہیں سے لے آئیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کچھ اور بھی دیا ہے. بار بار قرآن نے یہی بات کہی ہے کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن دیا ہے. اور دیا کیوں ہے؟ دیا اس لیے ہے لتحکم بین الناس بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان حق اور باطل کو واضح کر دیں. یہ ایک کسوٹی کے طور پر ہے. کسوٹی یہ سونار سونے کو جب اس کے اوپر رگڑتا ہے نا سونے کو تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنے کیرٹ کا ہے. یعنی اس کو دیکھ کر اس سے پتہ چل جاتا ہے. اگر صحیح معنوں میں کوئی سونار ہے اس فن کو جانتا ہے تو وہ یوں ہی اس کے اوپر رگڑے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے کیرٹ کا سونا ہے. تو یہ کسوٹی تھی قرآن. اگر دین کی کوئی بھی بات لینا تھی اس کسان پر چڑھا کر معمولی بھی سمجھنے والا انسان دیکھ سکتا تھا کہ یہ بات حق ہے یا نہیں ہے, یہ دین کی ہے یا نہیں ہے. دین کی ہے تو اس کو قبول کرنا حق ہے, لازم ہے, اور نہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا لازم ہے. ساری پیسے ختم. جو زمانے میں آج بنا وہ سارا ہی ایسا ہے. فرمایا کہ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. اور آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے لیے آپ جھگڑا مت کیجیے. جو خیانت کرنے والے ہیں, خیانت کیا ہے؟ یہ امانت کا متضاد ہے. یعنی یہ لوگ جو چھپا جانے والے ہیں, جو حق کو دبا جانے والے ہیں, ان کی طرف سے آپ مت جھگڑیے. کتب روایات میں اس کی بڑی وضاحت آئی ہے شان نزول کے اعتبار سے کہ یہ جو آیا مبارکہ نازل ہوئی 103 4 5 5 6 7 یہ جو آیات ہیں ان کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں بھی کچھ وقت گزر جانے کے بعد ایک واقعہ پیش آ گیا کہ قبیلہ بنی ظفر کا ایک آدمی تھا بشیر. اس نے ایک اور انصار میں سے کسی صاحب کی زرہ چرا لی, اور زرہ چرا لی تو جب وہ بات چلتے چلتے اس کو پتا چلا کہ یہ میری بات وضاحت ہو جائے گی تو اس نے اپنے برادری کے لوگ ساتھ لیے. پہلے اس نے یہ کیا کہ وہ زرہ ایک یہودی کے ہاں پھینک دی اس کے گھر میں, اور اپنے برادری کے لوگ ساتھ لیے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. اس نے جا کر اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زرہ جو چوری ہوئی ہے ایک انصاری آدمی کی, وہ فلاں یہودی کے ہاں ہے,
اب یہ اطلاع دینے والا ہے. تو زمانے میں آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جب برادریاں مل کر چلی جاتی ہیں کسی کام کے لیے تو لوگ اس طرف سوچنے والا کوئی آدمی بھی اس طرف دھیان نکال ہی نہیں سکتا کہ بھئی یہ بھی بندہ کوئی ایسا کرنے والا ہوگا. یعنی بڑی سوچی سمجھی سکیم کے مطابق یہ کام ہوا. جب یہ آدمی وہاں پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چلتے چلتے پہنچی، وضاحت ہوتے ہوتے یہ بات تسلیم ہو گئی کہ یہ یہودی چور ہے. اس نے اپنی پوری وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ اس کے پاس آدمی بھی تھے، یہ چرب زبان بھی تھا، لوگ بھی اس نے پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیے ہوئے تھے، تو یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں بن پایا. اطلاعاً یہی بات پہنچی کہ یہ یہودی چور ہے. روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کرنے والے تھے کہ یہ آیات نازل ہوئی. حکم تو عام نظر آتا ہے، بہرحال ایسا بھی معاملہ ہوگا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں جیسے تم انسان ہو، اور جس طرح سنتا ہوں اسی کی روشنی میں میں بھی فیصلہ کرتا ہوں. ممکن ہے کہ کوئی ایک آدمی اپنی دلیل اور حجت مضبوط کر کے میرے پاس آ کر اپنی چرب زبانی سے میرے تک کوئی ایسی بات پہنچا دے جو صحیح نہ ہو، لیکن میں تو سن کر ہی اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو ایسا کرنے والا فرمایا کہ یاد رکھو کہ ایسا آدمی جو حق پر نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ثابت کر دے چرب زبانی سے کہ میں حق پر ہوں، فرمایا یہ جانتے ہوئے اگر کوئی فیصلہ کروا لے اور مسلمان کا کسی کا حق اس طرح کروا دے ضائع، تو وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اس نے ایک آگ کا ٹکڑا خرید لیا ہے جو اسے جلا کر چھوڑے گا. ایک ایسا آگ کا ٹکڑا اس نے خرید لیا ہے جو اسے جلا کر چھوڑے گا. گویا چرب زبانی سے ایسا فیصلہ کروا لینا اور ایسے معاملات میں بات کی وضاحت اس طرح کر دینا، ایک تفہیم تو کم سے کم اس میں ضرور تھی ہمارے لیے کہ اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھو کہ فیصلہ کرنے والا زمانے میں کوئی فیصلہ کر دے، آپ زمانے کے لوگوں کے سامنے بچ جائیں گے. جس طرح شروع میں نے عرض کیا، فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. لوگوں سے تو چھپے پھرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپے تھے. اللہ سے چھپ سکتے بھی نہیں کہ اللہ کے سامنے تو ہر چیز واضح ہے. فرمایا اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اس لیے کہ تو لوگوں کے درمیان حق اور باطل کا فیصلہ کر دے. اور اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں ہیں تو یقینی بات ہے کہ یہ تعلیمات جو اللہ رب کریم نے دی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح تا قیام قیامت یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بالکل اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت نبی ہے. اور اگر کوئی شخص اس کتاب میں شک کرے تو گویا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کر دیا. حقیقت میں اگر سمجھا جائے تو یہی قول رسول ہے. حقیقت میں سمجھا جائے
تو یہی قول رسول ہے یہ اللہ کا قول جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر اس کے بیچ میں ہم کسی اور کو شامل کر دیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی موجودگی میں آپ سے جو مطالبہ تھا، ان مطالبات میں ایک یہ بھی مطالبہ تھا کہ کچھ لے دے کر معاملہ کر لیجئے کہ درمیان میں کوئی رستہ نکل آئے، اس کتاب کے علاوہ کچھ اور ہو، کوئی ملتا جلتا کر لیں، ادھر ادھر سے اس طرح کا معاملہ کر لیں کہ بات ہماری آپ کی مل بیٹھے۔ لیکن اللہ کی کتاب وہ واضح، وہ روشن کتاب ہے کہ یہ کسی اور کتاب کو اپنے بیچ میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ گزشتہ قوموں نے سابقہ کتب کے اندر افراد و تفرید کر کے کچھ داخل کیا، کچھ نکالا۔ آج اللہ کی کتاب میں ہم کچھ داخل نہ کر سکے، آج تک نہ کبھی زمانے میں کوئی کر سکتا ہے، نہ ہی اس میں سے کوئی خارج کر سکتا ہے۔ تو لوگوں نے بڑے بہترین طریقے سے اور کتابیں اس طرح منتخب کر لی کہ ان کے انتخاب کو تسلیم کر لیا، اور تسلیم کر لینے کے بعد وہ باتیں اب قبول کرنے پر مجبور ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے ان کو دین سمجھ لیا۔ اللہ کی کتاب ایک بات واضح کرتی ہے، دل مطمئن ہی نہیں ہوتا، تسلی نہیں پاتا دل۔ تو میرے بھائی یہ دل کی تسلی اللہ توفیق دے کہ قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے جو دل کی تسلی کے لیے ہے۔ لیکن ہمارا دل اس وقت تک تسکین نہیں پاتا جب تک اللہ کی کتاب کے بعد کسی اور کو ہم ایمانداری سے کہیے کہ کوئی بڑا بات کرے، اس کے بعد کسی چھوٹے سے بات پوچھی جا سکتی ہے۔ ہمیشہ چھوٹے کے بعد تو بڑے سے بات چلا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس نے بتایا تھا، غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ بتا دیں۔ ایک کتاب اللہ فیصلہ کرے، کتاب اللہ کے فیصلے کے بعد ہم کسی اور کتاب سے فیصلہ لیں تو آپ بتائیے کہ ٹھکانہ کون سا ہوگا آپ کا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس وقت کہاں چلے گئے ہیں کہ ایک فیصلہ محمد رسول اللہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد وہ فیصلہ عمر کے پاس چلا جائے تو عمر کیا اس کا نتیجہ نکالتے ہیں؟ آپ مجھے ذرا بتائیے کہ وہ صرف پڑھنے کی چیز تھی، ایک فیصلہ اللہ کی کتاب کرے، اس کے بعد آپ غیر اللہ کی کتاب کی طرف چلے جائیں فیصلہ اس سے کروانے کے لیے، تو نتیجہ وہی نکلنا چاہیے جو عمر فاروق نے نکالا تھا رضی اللہ عنہ۔ اگر یہ بات تسلیم ہے تو ہمیں اپنا احساس کرنا ہوگا کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة